آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا اس والے ہاسپٹل کے اوپر؟ میں آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں، فیز 8 بیریا کے اندر ہے اور 30 پازیٹیو نکل آئے ہیں، اس کے اوپر کوئی مائیکل لال ہاتھ نہیں ڈال رہا، ابھی بھی آج بھی چل رہا ہے۔ دیکھیں کیوں نہیں سیل کیا؟ گلیاں سیل کر دیتے ہیں، آپ ہمسایوں کو روٹی نہیں جانے پڑتی۔ دیکھیں یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ندیم کہ صرف حکومت اس چیز کو کنٹرول کر لے گی، ہم نے کبھی نہ یہ دعویٰ کیا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے چیک کیوں نہیں کیا؟ کس چیز کا؟ آپ بیریا فیز 8 کے ہاسپٹل کو آپ کی حکومت نے جا کے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ آئی ایم ناٹ اویئر آف دا فیکٹس، بٹ میں آپ کو نہیں، لیکن نہیں، میں آپ کو کئی جگہ ایسے بھی ہیں جس میں کہ 10,000 جگہوں پہ ہم نے چیک بھی کیا ہوگا اور ہم نے پنش بھی کیا ہوگا اور ہم نے ریپریمانڈ بھی کیا ہوگا۔ میں آن ایئر بتا رہا ہوں، آپ کل مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ نے کیا ایکشن لیا۔ نہیں، آئی ہیو ٹو فائنڈ دیٹ آؤٹ، بٹ یو نو وائی آر یو گیٹنگ انٹو اس بحث میں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ندیم؟ نہیں، دیکھیں اگر ندیم آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پوری جو ایک ایسی ایک انپریسیڈنٹڈ ایک بیماری ہے اس میں اگر آپ یہ مورد الزام پاکستان کی حکومت کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، میرا خیال دیٹ از ہائیلی انفیئر۔ اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے ایک ملک بتا دیں پرابلم ہو میں اس کو ہائی لائٹ کروں تاکہ وہ پھیلے نہیں، اس کو روکا جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا لیکن وہ اس سے نہیں ہوگا کہ جی آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چیلنج ہے وہ اتنا ایک ایمنس شمل ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پرائم منسٹر میں آنیسٹلی میں اپنی ذات کی اس پہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کانسٹنٹلی 24 آورس کا ہمیشہ ان کا یہ کلیئرٹی تھی، اگر اس کو آپ کنفیوژن کہتے ہیں تو بھلے 10 دفعہ کہیں، ان کا جو اصل کنسرن تھا وہ مڈل کلاس، وہ غریب لوگ، وہ دہاڑی دار مزدور، وہ دکانوں والے، چھوٹے کاروبار والے لوگ تھے کہ وہ ان کا کس طرح سے گزارا ہوگا، جو کہ نہ مانگ سکتے ہیں اور نہ جو ہے تو اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے باوجود اس کے کہ آپ نے اس کو جو سندھ گورنمنٹ تھی اس نے اس کو کنٹروورشل بنایا، لیکن اینڈ میں وہی ہوا کہ وہ واپس گئے اسی چیز پہ کہ جی ہم نے گریجولی چیزوں کو کھولنا ہے، بیکاز ہم نے اس اکانومی کو بالکل پیرالائز ہو گئی ہے جی۔ آئی مین ڈو یو امیجن کہ یہ اس کے سب جب آپ کی فیکٹریز بند ہوں، لوگوں کو آپ کس طرح وہ کریں گے؟ یہ تو آپ یعنی ایک ماحول کریٹ کریں جس میں کہ ایک بالکل انرکی ہو جائے، جس میں کہ لوگ نکل آئیں۔ مریم سے دوبارہ پوچھتے ہیں، مریم میں وزیر اعظم کا جو ایک حصہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ دہاڑی دار مر جائے گا، مزدور مر جائے گا، مجھے اس سے اتفاق ہے۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں اور سرکار ہماری میں اہلیت نہیں ہے کہ ساروں کو روٹی پانی پہنچا پائے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 10 سالوں سے چل رہا ہے، ہم اسے احساس پروگرام کا نام دے کے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو راشن پانی دے رہے ہیں۔ ہم سچی بات یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ان کو کچھ دینا پڑے گا کہ شام کو 100 روپیہ کما کے گھر لے جائیں۔ یہ سچائی ہے، ہماری حقیقت کوئی ہے، ملک نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری حقیقت یہی ہے۔ 1.2 بلین کا جو پیکج 1200 ارب کا کہتے ہیں وہ بتاؤں نا تو اس میں گندم کی پروکیورمنٹ کے بھی پیسے ڈالے ہوئے ہیں، ٹیکس ریفنڈ کے بھی پیسے ڈالے ہوئے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ تو اب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ نہیں سوری نہیں ندیم، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ گندم ہر سال پروکیور کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کرتے ہیں، لیکن آپ ہم نے نے 100 اس ارب کا دفعہ ٹیکس ریفنڈ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہم نے جو پیکیجز دیے ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ صرف یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے سارے پیسے کسی ایک اکاؤنٹ میں دے دیے کہ جس میں صرف پیکیج کہاں سے ہو گیا جی؟ ہم نے اس ملک کو چلانا ہے۔ آپ نے ٹیکس ریفنڈ واپس کرنا تھا، ہم نے کہا ہم نے وہ بھی 112 میں 1200 ارب میں 100 روپیہ۔ تو یہ خرچہ نہیں ہے، یہ خرچہ نہیں ہے وہ تو پیسے ان کے تھے، ریفنڈ ان کا۔ دیکھیں آپ نے ریلیف دینا ہے، یہ ریلیف کہاں سے ہو گیا؟ تو پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کی بزنس کا پہیہ چلے گا اس سے۔ یہ تو پیسہ ہی انہی کا ہے۔ دیکھیں پیسہ انہی کا ہے، پچھلے بھی جو ریفنڈز پہ